السلام علیکم سر سائل سر سر میں آپ کے لیکچر سن رہا ہوں ریسنٹلی جو سیشنز ہیں سارے تو اس میں لائک ایک چیز کی تو آپ ساری کلیئرٹی آپ نے دے دی ہے کہ یہ والے مسائل ہیں جو پیرنٹنگ ہے اس کا ایشو ہوتا ہے یا پیرنٹنگ کے بعد جو دوسرے ایشوز آتے ہیں کہ سوسائٹی پریشر یا پیئر پریشر یا جو بھی ہے لیکن میں کرنٹلی آئی ایم 19 ایئرز اولڈ اور میں فرسٹ ایئر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں MBBS کا تو مجھے صرف یہ کلیئرٹی چاہیے کہ ایٹ دس اسٹیج اسٹارٹنگ فرام دس اسٹیج کیا مطلب کہ وہ اسٹیپس ہیں یا وہ بلو پرنٹ کیا ہے کہ مجھے اسٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے کون سا لٹریچر ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو پڑھنی ہے اور اس کے بعد لائک ایک بریفلی آپ بلو پرنٹ ایکسپلین کر دیں کہ کرنا کیا ہے وہ ایکشن ہونا کیا چاہیے آپ کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک ورب ہے ایکشن ہے تو وہ کیا ہے اور وہ بلو پرنٹ پراپر ہے کیا کیا نام ہے آپ کا؟ سر احمد قیوم احمد، میری نا پچھلی کوئی سی 5-7 ویڈیوز دیکھیں جو لمبے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے سیشن ہیں. ٹھیک ہے، ایکشن آئٹمس کیا ہیں، آپ کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، آپ کی بیسکلی آپ کی ورچو کسی کریکٹر بولتے ہیں نا، آپ کے اندر کون کون سے کریکٹر ایلیمنٹس ایٹریبیوٹ اسٹرکچر کیا ہونا ضروری ہے، پھر آپ کی اسکل کون سی ہونی چاہیے، کون کون سے اسکل ضروری ہیں، علوم کون سے ضروری ہیں، پولیٹیکل سائنس ضروری ہے، ایسٹرانومی ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں 3 علوم بہت کلیئرلی بتائے ہیں نا، ایسٹرانومی کا، پولیٹیکل سائنس کا اور بایولوجی کا. ٹھیک ہے، تو ایسٹرانومی کا مطلب فزکس اینڈ ایسٹرو فزکس. ٹھیک ہے، جو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی میں کتاب کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ نے کیوں، آپ دنیا میں نہ پھیلائیں اسلام کو. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس علم ہوگا تب آپ دنیا میں پھیلائیں گے نا، ورنہ یس لوگ سر آپ کے پاس آئیں گے کہیں گے بھائی تجھے خود نہیں آج کتاب علم دے چکی، میں مجھے کیا دے گی، تجھے نہیں فائدے پہنچ رہے مجھے کیوں دے گی، میرے تک لے کے آ گیا کتاب کو. جی سر ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل سائنس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے ادیان، علم الادیان کیا ہے. ادیان مطلب سسٹمز. اوکے، کون سے سسٹم ہے دنیا میں، کن فلسفوں کے اوپر سسٹم مرتب ہوتا ہے. آپ کو پہلے اس کے بارے میں فراست لینی ہے، زیادہ لمبا کام نہیں ہے، 3-4 سال میں سب کچھ کلیئر ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے، پہلے آپ ایک اسٹینسل کریٹ کریں. اسٹینسل کیا ہے، میرا نبی سے سیرہ پڑھ لیں 3-4 دفعہ، سیرہ پوری تفصیل سے. ٹھیک ہے، شمائل بھی پڑھ لیں، سیرہ بھی پڑھ لیں، تاکہ جب بھی آپ کوئی اور علم بھی حاصل کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے، صحابہ نے کیا فائدہ اٹھایا اس کا، دنیا کو کیا فائدہ ہوا ہے ہمارے تھرو یا کسی اور کے تھرو. اس کے بعد آپ پھر سیرہ کے بعد 2-3 الگ الگ اسکالر کی تفسیر ضرور پڑھیں. کسی بھی ایک اسکالر کو کوئی علم نہ مان لینا، کوئی کسی اسکالر کو فالو کرنے نہیں آئے دنیا میں، آپ نبی اسلام کو فالو کرنے آئے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن کو کیسے سوچتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر اپنی ایکومن بلڈنگ کرنی. پولیٹیکل ایکومن کیا ہوتا ہے، ویسے سائنس کا ایکومن کیا ہوتا ہے، دین کا ایکومن کیا ہوتا ہے، ایکومن بلڈنگ یہ. ٹھیک ہے، سو یہ 3-4 سٹیپس ضرور لے لیں. ابھی آپ کی عمر ہے اس لیے آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں، اگلے 5-6 سالوں کے اندر جت جائیں، غوطے لگائیں اور کچھ بھی نہ کریں. ابھی اور کچھ بھی نہ کریں، اپنے آپ کو پہلے اس قابل بنائیں کہ آپ ایک بہت اچھی اینٹ بن سکیں بڑی دیوار کی. اور اس کے بعد آپ کی باتوں میں جب وزن آنا شروع ہو جائے، آپ کو کوشچن اور آنسرز، خالی آنسر نہیں، کوشچن بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں کہ یہاں پہ کیا سوال کرتا ہے، کس جگہ پہ سینس کی غلطی کر رہے ہیں. اس کے بعد اپنے انفلوئنس کے کلسٹر شروع کریں. ابھی آپ کسی کے کلسٹر میں جا کے انفلوئنس ہوں بے شک، کچھ عرصے میں آپ کے اپنے کلسٹر ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ پھر پوری دنیا کے اندر ایک ریپرزینٹیو کے طور پہ اپنے کلسٹر کو پھیلانے کی کوشش کریں. اوکے، کہ بھئی اب آپ موومنٹ شروع کرو، آپ شاباش اپنے علاقوں میں الاؤ جلاؤ، آگ کی روشنی سے، نور کی روشنی سے لوگوں کو مستفید ہوں، تاکہ لوگ اب اکٹھے ہونا شروع ہوں. ٹھیک ہے، یہ اتنے سمپل سا پروسیس ہے. اور وہ والے سوالوں کے جواب آپ کے تھرو جا رہے ہیں، اور آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے ہم اثروں کے، آپ کے دوست احباب کے تھرو، آپ کے انفلوئنس سرکل کے تھرو جا رہے ہو کہ ہاں یار یہ سینسیبل بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تب کہیں جا کے آپ اس قابل ہوں کہ آپ پھر اگلے اسٹیپ اٹھانے کی بات کریں تو دنیا پوری ایسے ہلے گی نا، الگ الگ جگہوں پہ آپ کے انفلوئنسز کریٹ ہوئے ہیں. سو آپ اپنا گھر پہلے فتح کریں گے تو پھر لوگ آپ کی طرف، باہر کے لوگ آئیں گے نا. پہلے آپ کے گھر میں آگ لگی، لوگ آپ کے گھر کیوں، آپ کی بات کیوں مانیں گے، لوگ کہیں گے تیری اپنی کشتی میں سراغ ہے، ہماری کشتی تو تیرے سے تو بہتر ہے، تو کہہ رہا ہے تیری کشتی میں آ کے بیٹھ جائیں، تیری تو کشتی میں آگ لگی ہوئی ہے. یس ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اتنے کمپیٹنٹ ہوں اپنے کیریکٹر کے اندر. ٹھیک ہے، کیریکٹر کے 3-4 میجر ایلیمنٹس ہیں. آپ کا کریج کا ایلیمنٹ بہت ہائی ہو، ڈرنا نہیں ہے، شاباش، مرنا صرف اللہ نے، جب اللہ نے حکم دیا ہے تب مرنا، ورنہ نہیں مار سکتا کوئی. سو کریج کے ایلیمنٹ سے آپ نے اپنے آپ کو پریکٹس کروائیں. آپ کے اخلاق جو ہیں وہ اتنا چمکتے ہوں کہ لوگ ویٹ کریں کب منہ کھولے گئے. ٹھیک ہے، آپ کی ایلوکوینس تبھی آئے گی جب آپ کا علم آئے گا. اخلاقیات سے علم ایلوکوینس نہیں آتی.
اخلاقیات سے علم نہیں آتا. علم الگ سے حاصل کرنا پڑتا ہے, اخلاق الگ سے پریکٹس کرنے میں. اخلاق پڑھا نہیں جاتا, اخلاق سیکھا جاتا ہے, کریکٹر سیکھا جاتا ہے. ہمت شجاعت سیکھی جاتی ہے, پڑھائی نہیں کرتے. کتابوں سے شجاعت نہیں آتی, ٹھیک ہے, کتابوں سے اخلاق نہیں آتا. اخلاق میرے سیرہ, میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو امیٹیٹ کرنے سے اخلاق ہے, ٹھیک ہے. تو سیکھنے کا اور پڑھنے کا مرحلہ سیکوینس میں نے کر دیا آپ کو, کہ پہلے سیکھنے کی سٹیج سے گزریں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ پتا ہو کہ میں اپنے کریکٹر پہ کام کر رہا ہوں, اور چھوٹی قربانیاں دینا شروع کر دیں ابھی سے. بڑی قربانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا. دعا ساتھ سے کرتے رہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے اگلی نسلوں کے لیے, پچھلیوں کے لیے بھی, کہ یا اللہ بڑے کام لے لے, دین کے بڑے کام کی دعا کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ پھر کام لینا شروع کر دیں گے. مگر اللہ تعالیٰ تبھی کام لیں گے, دیکھیں سنت اللہ تعالیٰ کی بھی جو سنت ہے نا, کہ جس بندے کو کمپٹنس کے اوپر مہارت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو پھر اگلا سٹیپ لیتے ہیں کہ چل اب آ گیا, یہاں تک تو پہنچ گیا, ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ یو کلیئر. پھر وہی کہہ رہا ہوں, جدھر آپ ہیں ادھر اپنے آپ کو پہلے فتح کریں, پھر اپنے احباب کو, خاندانوں, گھر والوں کو فتح کریں. ساتھ ہی آپ کو پتہ چلے گا لوگ خود ہی آپ کی طرف لپکیں گے. لوگوں کی طرف مت جائیے گا, لوگ خود آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. جی سر, میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا, وہیں سے میں نے نا پھر اس کے بعد ہی پہلی بار سیرہ پڑھی تھی, اور اس کے بعد میں نے تفہیم القرآن بھی پڑھی تھی نا عبدالعال مودودی کی, جو آپ نے ایک سیشن میں ریکمینڈ کی تھی. تو ابھی مطلب پرائمری پرپز یہ, یا کہ ابھی مطلب صرف نالج گیدر کرنا ہے, اس کے بعد آگے دوسرا سٹیپ ہے؟ کریکٹر جو ہے نا, کریکٹر کی عمر جو ہے نا آپ کی, وہ 5-6 سال, 4-5 سال سے شروع ہوتی ہے اور پھر اینڈ تک چلتی ہے. مگر وہ شروع میں جتنے کریکٹر بلڈ ہو گئے تو اتنا بہتر, زیادہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے نا, تو مہارت تبھی آئے گی آپ کے. اسے کہتے ہیں نا, نور تبھی چمکے گا جب اس کے اوپر وقت لگے گا, ایک قربانی کا تڑکا لگے گا. تو آپ کی عمر چھوٹی نہیں ہے, کریکٹر آپ کا بہت ہائی ہو سکتا ہے. کریکٹر 10-12 سال کے بچے کا بھی بہت ہائی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. علم حاصل کرنے کے لیے لمبی عمر چاہیے, کریکٹر حاصل کرنے کے لیے بچپن سے شروع ہو جائے تب بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار ہیونگ اے گڈ کریکٹر, یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ رائٹ ناؤ. ابھی سے کریکٹر کے اوپر کام کریں, ٹھیک ہے. کریکٹر بلڈنگ مطلب کریکٹر بلڈنگ, اوکے.